توحید باری تعالی اور حمد و ثنا کا بیان۔ جان لو کہ اللہ تعالی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں اور نہ ہی اس کی ہمیشگی کی کوئی انتہا ہے۔ وہ قیوم یعنی دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، نہ تو زمانہ اسے فنا کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مدت اسے تبدیل کر سکتی ہے، بلکہ وہ اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے۔ وہ جسمانیت سے پاک ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، اور وہ ہر شے سے بلند و بالا ہے۔ اس کا بلند و بالا ہونا اسے اس کے بندوں سے دور نہیں کرتا، بلکہ وہ تو ان کے دل کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اور تم جہاں بھی ہو وہ اپنے علم و قدرت سے تمہارے ساتھ ہے۔ جس طرح اس کی ذات دیگر ذاتوں کی طرح نہیں، اسی طرح اس کا قریب ہونا بھی جسموں کے قریب ہونے کے مشابہ نہیں ہے۔ وہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی زمانہ اس کی حد بندی کرے، اور یہ بھی اس کے شایان شان نہیں کہ کوئی جگہ اس کا احاطہ کرے۔ آیات و روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت میں نیک بندے اس کا دیدار کریں گے۔ وہ زندہ قدرت و عظمت والا اور غالب ہے، اس کو کسی قسم کی مجبوری یا بے بسی لاحق نہیں ہوتی، اور نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ بادشاہت، عزت اور طاقت اسی کے لیے ہے۔ اس نے مخلوق اور ان کے اعمال کو پیدا کیا، ان کی روزی اور موت کا وقت مقرر فرمایا۔ اس کی قدرتوں کا کوئی شمار نہیں، اور نہ ہی اس کی معلومات کی گنتی ممکن ہے۔ وہ تمام معلومات کا عالم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ وہ ہر چھپی اور انتہائی مخفی چیز کو جانتا ہے، اور دلوں میں آنے والے وسوسوں اور پوشیدہ باتوں پر بھی مطلع ہے۔ اللہ تعالی ہی تخلیق کائنات کا ارادہ فرمانے والا اور نئی پیدا ہونے والی اشیاء کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس کی سلطنت میں واقع ہونے والا ہر معاملہ چاہے کم ہو یا زیادہ، بڑا ہو یا چھوٹا، بھلائی ہو یا برائی، نفع ہو یا نقصان، اس کی قضاء، قدرت اور حکمت و مشیت سے ہی وقوع پذیر ہوتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ وہ کسی بھی چیز کو پہلی دفعہ تخلیق کرنے والا اور پھر دوسری دفعہ وجود دینے والا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے احکام کو ٹالنے والا اور اس کے فیصلوں کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کی توفیق اور رحمت کے بغیر بندے کا اس کی نافرمانی سے بچنا ممکن نہیں۔ اس کی چاہت و ارادے کے بغیر بندہ اس کی عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تمام انسان و جنات اور فرشتے اور شیاطین جمع ہو کر اللہ کے ارادے کے بغیر عالم کے کسی ذرے کو حرکت دینا یا ساکن کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، اور وہ ایسا کلام فرماتا ہے جو اس کی مخلوق کے کلام کے مشابہ نہیں۔ اس کے سوا ہر چیز حادث ہے جسے اس نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ عالم میں ہونے والی ہر حرکت اور سکون میں اللہ تعالی کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، جو اس کی وحدانیت و یکتائی پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ تعجب کی بات ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی نافرمانی کیسے کرتا ہے، یا کافر اس کی ذات کا انکار کس طرح کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، ہر حرکت و سکون میں اس کی الوہیت کی گواہی موجود ہے، اور کائنات کی ہر شے میں اس کی وحدانیت کی نشانی موجود ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کے سوا ہر چیز باطل ہے۔